رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، چونکہ جمعہ کے دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ اس واسطے جب بھی جمعہ کا دن میسر آئے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب رمضان شریف آئے تو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو تفسیر القرآن کا سلسلہ ہے وہ سورۃ النازعات سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے اندر بھی بڑی خاص اور اہم باتیں ہم سب کے لیے ہوں گی۔ غور کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا جو فیضان ہے وہ ہم سب کے دل و دماغ کو ضرور منور بھی کرے گا اور معطر بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنازعات غرقا، اور فرمایا قسم ہے کھینچنے والوں کی جو کھینچیں گے، والناشطات نشطا، اور فرمایا قسم ہے ان کی کہ جو نرمی سے کھینچیں گے، والسابحات سبحا، اور فرمایا کہ جو تیز آنے والے ان کی بھی قسم ہے۔ اب یہ آیات طیبات ایک ہی وزن پر تقریباً موجود ہیں، لیکن ان میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ جو والنازعات غرقا میں فرمایا اللہ رب العزت نے، اس میں دراصل 3 اقوال موجود ہیں جو اللہ فرماتا ہے کہ کھینچنے والوں کی ہمیں قسم جو زور اور تیزی سے کھینچیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور والناشطات نشطا میں وہ فرشتے مراد ہیں جو ایمان والوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اس لیے والنازعات غرقا میں فرمایا کہ تیزی کے ساتھ کھینچنے والوں کی قسم، اور والناشطات نشطا میں فرمایا نرمی کے ساتھ کھینچنے والوں کی قسم۔ اب اس میں ایک حدیث شریف بھی ہے، اگر آپ غور کریں تو بہت فائدہ دے گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک صحابی کے بارے میں جب معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلیے کہ ہم اس کا پتہ کر کے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب پتہ کرنے کے لیے گئے تو وہ عالم نزع میں تھے۔ یہ نزع اسی نازعات سے نکلا ہے، تو عالم نزع میں تھے، یعنی قریب تھا کہ ان کی روح کو قبض کر لیا جائے، لیکن اللہ نے جو ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہ نبوت عطا فرمائی تھی، آپ اس کے ساتھ ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ اس کی روح قبض کرنے لگے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے اس میرے امتی کے ساتھ نرمی کرنی ہے کیونکہ یہ میرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے کیونکہ یہ میرا ہے۔ آپ نے اسے کلام فرمایا۔ اب اس نے جو آگے سے جواب دیا وہ بڑے سننے والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے، آپ انتہائی خوش ہو جائیے، چونکہ میں صرف اس سے نہیں، جو بھی آپ کا کامل امتی ہے میں اس کی روح کو بڑے پیار کے ساتھ قبض کیا کرتا ہوں، میں بڑی محبت کے ساتھ قبض کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، علماء نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جب بندہ کافر کی موت آتی ہے تو اس کے جسم کا جو حشر ہوتا ہے اس کی مثال دی جیسے مل مل کا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو اگر کوئی بیری کے ایک وہ جو ٹہنی ہوتی ہے
شاخ ہوتی اس کے اوپر ایسے ڈالے تو بیری کے چونکہ کانٹے ہوتے ہیں تو وہ سارا اس میں چمٹ جاتا ہے، اور پھر جب اسے زور سے کھینچے تو فرمایا جس طرح مل مل کے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، بندہ کافر اس کے ساتھ یوں حشر ہوتا ہے، جسم اس کا ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن بظاہر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے، اتنی سختی ہے موت کی، یہ بندہ کافر کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ مومن کو موت عطا کی جاتی ہے تو فرمایا اس کے لیے ایک لفظ ہے، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، اب آنا چاہیے پچھلی حدیث سن کے، میرے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو تحفہ ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی دل توڑنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل کو سکون دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو یہ تحفہ بن کے آتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ دی گئی ہے، اچھی موت ہوگی، کیسے؟ وہ نماز پڑھتے فوت ہو جائے گا، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اور ساتھ میں نیت بھی کریں کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ فرما سجدے میں موت آ جائے، مکے میں آ جائے، مدینے میں آ جائے، تلاوت کرتے آ جائے، روزہ رکھا ہوا ہو پھر آ جائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں موت آ جائے تو فرمایا کہ یہ وہ اچھی موت ہے جس کو تحفے کے طور پر، اب بندہ سجدے میں ہو اور قرآن پڑھ رہا ہو، یا پھر کعبے میں ہو یا گنبد خضرا پہ نگاہیں جمی ہوں، موت آ جائے تو پھر تحفہ نہیں تو اور کی یہ، سمجھ آئی؟ ایک تو یہ اچھی موت کی جانب اشارہ ہے، علماء نے یہ مثال دی ہے، اور اگر آپ توجہ کریں تو دوسری مثال بھی دے دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اچھی موت جب آتی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا چہرے پر ایک تازگی ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی، آپ نے کئی چہرے دیکھو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کا جسم نرم ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اس طرح مثال کو سمجھایا گیا جس طرح آٹے کے اندر بال ہوتا ہے نا، تو فرمایا اس کو جب کھینچا جاتا ہے تو آٹے کو کیا ہوتا ہے، کتنا وہ آٹا بکھرتا ہے یا وہ چیرا جاتا ہے، پھاڑا کیا ہوتا ہے آٹے کو، انہوں تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو فرمایا اسی طرح بندہ مومن کو جب موت آئے تو پتہ اسے بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ علماء نے دوسری مثال ارشاد فرمائی۔ اچھا لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سختی کے ساتھ کھینچنے والے، اور میں نے بتایا کافروں کے ساتھ سختی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے نرمی، بلکہ حضور نے سفارش فرمائی کہ میرے امتی کے ساتھ نرمی کرنا، اور صدقے فرشتے تو بھی جاواں۔ وہ بتا کیا کہتا ہے حضور؟ ایک نہیں جیڑا تو اڈا ہے، فرمایا اس کے ساتھ میں نرمی کرتا ہوں۔ محبوب ہے، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، یہ الہاکم التکاثر، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں نا تو وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت زیادہ روئے، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیوں رو رہے، حالانکہ میرا رب جانتا تھا، لیکن اس کی چاہت تھی، ارادہ تھا کہ میں پوچھوں اور جبرائیل گواہ بن جائیں اور پھر میں اپنے حبیب کو خوش کروں۔ فرمایا میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا، تو فرمایا کہ اللہ نے کہا آپ کو راضی کروں گا۔ فرمایا وہ گال تو ٹھیک ہے پر پتہ نہیں قبرنچ کی بڑھنا ہے۔ حالانکہ اگر اس جملے کا وزن محسوس کرے نا، علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں سارے دوست یار سنگی چلے جائیں گے، تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، حضور ایسے کریم ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ ان کی قبر میں کیا ہوگا، یہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ قبروں میں ان کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا اپنی امت کی قبروں کے بارے میں پوچھ رہے جی، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے سامنے کافروں کی قبریں بھی کھول کے منظر دکھاؤ اور جو ایمان والے ہیں ان کی قبریں بھی کھول کر منظر دکھاؤ۔ روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ لے کے گئے کافر کی قبر پر، اس کو کھولا تو بیچ میں عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کافر ہے، آپ پریشان نہ ہو، کافر ہے تو کافر کو ہونا چاہیے، فرمایا کافر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ فرمایا آ جاؤ ہن تواڈے غلام بھی قبر نو کھول گیا، توجہ نہیں فرما رہے۔ اب جب اس کو کھولا تو اس کے اندر وہ جیسے روضۃ من ریاض الجنہ کا مظہر ہے، وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایات ہیں، اس کا کفن اچھا ہے، وہ بڑا خوش ہے، نورانی چہرہ ہے،
فرمایا حضور یہ ہے وہ آپ کا امتی جو مسلمان جاتا ہے اللہ قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے میرے نبی. توجہ ہے بھی آپ حضرات کی گرامی قدر حضرات. یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اپنی اس پیاری امت کے بارے میں. اس امت کو بھی چاہیے اپنے نبی سے بڑھ چڑھ کر پیار کرے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. یہ اگر آپ تفاسیر مطالعہ کریں نا تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں. آپ کو میں نے ایک حدیث سنائی تھی شاید آپ کو یاد ہو اور میں نے بھی پہلے اتنی پڑھی تھی. آج پہلی مرتبہ میری نظر سے گزری کہ یہ حدیث مکمل کیسے ہے. یہ آج پہلی مرتبہ میری نظر گزری. آج جب میں پڑھ رہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا میں حیران ہو گیا. اور وہ یہ سنیے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے. یہ میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی. اس نے کہا یا رسول اللہ, جب درود پاک کی برکت اس نے سنی نا کہ درود پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر رات اور دن کے میں 4 حصے کروں, یعنی آدھا دن ملا کے 2 حصے, آدھی رات ملا کے 2 حصے, 4 حصے اگر کروں, ایک حصہ میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا. سبحان اللہ تو کہہ لو, باقی میں اپنے کام کروں گا. میرے نبی نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ ٹائم بڑھا لے, میری ذات پر درود پڑھنے کا ٹائم بڑھا لے تو تیرا فائدہ ہے. اس نے آگے سے یہ دلیلیں نہیں دی. پھر میں نماز کیسے لے پڑھی تھی, پھر میں تلاوت کیسے لے کرنی تھی, میں توڑے ذکر کرتا رہا تھا, اللہ دا کیلے کرتا تھا, اے کی میں کرتا نہیں. توجہ فرمائی آپ نے, مسلم شریف ہے. آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ٹائم بڑھائے گا فائدہ بہت ہونا ہی. اس نے کہا رات دن کے اگر 4 حصے ہوں تو فرمایا 2 حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی کام کروں گا. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے پر اگر اور بڑھا لے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. سنائیو نہیں ہے نا حدیث, ابھی ختم نہیں ہوئی, پوری سن لیجئے تاکہ پھر آپ کو اس کے ساتھ لنک کروں گا کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ, اچھا. اس نے کہا حضور وہ بھی دیوانہ سی. سبحان اللہ, صحابت وڑ کے کہنا دیوانہ. انہیں کہا حضور اگر رات اور دن کے 4 حصے کیے جائیں, 3 حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا, فقط 1 حصہ میں باقی کام کروں. اور فرمایا اے بھی ٹھیک ہے پر یہ ودا میں نا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. او بھائی جان یہ مسلم ہے. آج ہم نعتیں پڑھ لینا حضور کا ذکر تھوڑا سا جمعے والے دن بھی منٹ اتے ہو جاوے تو بس اوقات ویکھنا سمر صاحب نو آج پتہ نہیں لگا یہ 2 منٹ اتے بعد مثال دے رہا ہوں. حالانکہ آپ لوگوں میں کافی برداشت ہے, 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کر دے. بس اوقات تو بھائی بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. تو محافل میں بیٹھے ہوں یا کئی بندے ہوتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے, انہوں نے ایویں واٹر آندا ہے, وہ اللہ دے بندے ہو یہ حضور کی حدیث پڑھو. اللہ دے بندیا تو کہنا ہے میں حدیثاں پڑھنا, اے پڑھ کے سنا, یہ بھی قوم کو سنا. او مسلم ہے ہی. اچھا اگر آپ جاگ رہے تو اگلی بھی سنیے, ابھی ختم نہیں نہ ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 حصے درود پڑے گا جی. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے تو جیل میں نہ بتا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. اب وہ دیوانہ تھا, انہیں کہا یا رسول اللہ ہوں جیل مینوں ٹائم ہونا نا, میں کچھ اور کرنا ہی نہیں, میں بس تہاڈی ذات تے درود و سلام ہی پڑھ دیا رہ جانا. نبی پاک نے فرمایا اب اگلا جملہ بھی سنیے گا. اب یہاں تک بات نہیں ہے کہ سارا درود پڑھوں گا اور گال نا 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 نا. فرمایا یکفی ہمکا و غمکا. اب اس کا ترجمہ سن. فرمایا اگر تو ہر وقت میری ذات پہ درود پڑے گا تو سن لے, نہ دکھ تیرے قریب آ سکتا ہے نہ غم آ سکتا ہے. اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے گا, اس جہان کی بھی عطا کرے گا, اس جہان کی بھی عطا کرے گا. کیوں بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ جو درود زیادہ پڑھتا ہے فرمایا تیرے غم بھی ختم ہو جائیں گے, تیری مشکلات بھی ختم, تیری پریشانیاں بھی ہم ختم کر دیں گے. آج ہم سے پوچھے قاری صاحب بہت پریشان ہے کی کرا, میں ان کو وظیفہ اللہ دے آپ بدیا اے وظیفہ ہی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہیں, میری نظر میں سب سے بڑا وظیفہ نماز اور قرآن ہے. آواز کمزور ہو گئی ہے اس وظیفے دے اکا.
میری نظر میں سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور نماز ہے. یہی قرآن کہتا ہے, یہی دین کہتا ہے, یہی ہمارے بزرگ کہتے ہیں, اور یہی غوث پاک نے کہا ہے, اور یہی میرے مرشد الیاس قادری نے کہا ہے. میں آپ کو صحیح کر, اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. ایک بندہ نمازاں پڑھدا نہیں, قرآن پڑھدا نہیں, اون جی آدھا پیر جی تسی کرو جو کرنا. بے پیر 5000 نہ ہوں تینوں کتے اپڑا آوے یار, کو خدا دا خوف کر لو, کچھ آپ بھی تے کر لیا کرو نا. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ تو میں کہنے کا مقصد یہ, میں وظیفے طویز دم درود دا قائل ہاں, پر انیر دا نہیں. یہ نرا انیر ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ وظیفہ دے دے, آپ یہ پڑھ دے, پیر جی آپ یہ کر دے, پیر جی آپ یہ کر دے. او دی بھی دکان چل دی پئی ہے, او بھی یاد ہے بھائی جان تو پیسے 10 کنے لینے نہیں, کرنا سارا کوئی تو ہے. میں نے کہا لو جی نویں گل سن لو جناب. اللہ کے بندو, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر آپ توجہ فرمائیں تو چھوٹی سی بات ادھر دیکھیں. یہ جو ہم خود کریں گے نا اس کی برکت کیا ہے, سن لیجئے ذرا. اگر آپ کو سمجھ آ جائے سبحان نہ ہے تو تامی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کو سوار تو نہیں نہ ہونا. میرے نبی نے فرمایا جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. بولو جی اتنی حدیث پاک ہے, کیا مطلب ہے؟ اس کی شرح میں لکھا ہے جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو بے برکتی ہوتی ہے, ساتھ شیطان کھاتا ہے, اور جب پڑھ لیتا ہے تو برکت ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں پڑھدا, ایتھے 100 بندے روٹی کھانی ہے, ایک بندہ پڑھ لے باقی کوئی نہ پڑھے, تو اسی دسو بھی او دے کھانے چ برکت ہونی یا باقیاں چونی ہے؟ تو یہ آکھنا جو ان نہیں پڑھی ہے تو او دے چی ہونی ہے. یہی بات سمجھا رہا ہوں, جس نے جو پڑھنا ہے میری جان فائدہ اس کو ہونا ہے. اس واسطے نیرا پیران دے وظیفے تے چھنتر تے منتر تے چھو کلنتر انہاں دے پیچھے نہ رہے, اللہ دا نائی کچھ خود بھی پڑھ, خود بھی قرآن پڑھ, خود بھی تلاوت کر, خود بھی ذکر فکر کر, خود بھی سجدہ کر. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات, جس نے پڑھنا برکت اس کو ملنی ہے. اور پھر اگلی بات کتنی توجہ طلب ہے, اگر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں, کتنی مرتبہ, تو فرمایا شیطان کھا نہیں سکتا, برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. تو جہاں پر اور قرآن پڑھ لیا جائے گا پھر بے برکتی کہاں سے آ سکتی ہے مجھے بتائیے. مہربانی کیجئے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے اور اس کے قریب آئیے. یہ جو چھو کلنتر منتر ہوتے ہیں نا تو بچ جاؤ, چنگی گال ہے, کچھ آپ کر کے دیکھو نا, آپ کرنے کا بالکل فائدہ ہوتا ہے, آپ جو بھی کریں گے آپ کو. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں, یہ آئے گی آگے 29ویں پارے میں سورت, تو آپ کو سناؤں گا. حضرت ہمارے دلوں کے کعبہ اور ہمارے دماغوں کے قبلہ جن کی محبت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. توجہ ہے بھی صاحب حضرات؟ ایک شخص آ گیا آپ کے پاس. اب دیکھو اس وقت کے جو پیر تھے وہ کیا کرتے تھے, تویتاں دا کام ہے. تو تویت پہلے چھوٹا ہوں سی لپیٹے ہویا, پھر کھلا دیتا بڑا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, وہ جدید دور ہے نا, اے فٹ بائی فٹ دے تویت آ گئے جے. وہ کیا کریں ہماری قوم کا, کدھر جائیں جناب. نال سے دے کنڈے بھی آ گئے, سور دیاں ہڈیاں بھی آ گئیاں, اٹھ دیاں ہڈیاں بھی آ گئے. میں کہا جا سورا تینوں حیا نہیں آوندا, کیڑے پاسے قوم نو لا دتا ہی. انہاں نوں کہے نا ذرا توبہ کرو, نماز پڑھو, بہنا بھراواں دا حق نہ کھاؤ, زکاتاں ادا کرو, حج کرو, دیاں پتراں دی ٹائم نال شادی کرو. کوئی نہیں جناب توید دا سیز ودائی جاندن, جاندی کرو. کیا کرپشن ہے یار, یہ نیری کرپشن ہے, آپ بچیں اس بات سے. حضرت امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 29ویں پارے کے اندر یہ جب آئے گا تو میں وہاں بھی آپ کو سناؤں گا, لیکن ابھی اس سے ریلیٹڈ ہے بات, تو سن لیجئے. آپ تشریف فرماتے, ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا حضرت میری نا اولاد نہیں ہے تو مجھے تو کچھ عطا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کر. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اس آیت میں لکھا ہوا ہے. فرمایا کیا کر, اللہ کی بارگاہ میں نا معافی طلب کیا کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. جانگلی کبوتر ہے فلانی جگہ, فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار. امام حسن ہے, یہ وہ پیر ہے جو جنت کا مالک ہے, جو جنت کا سردار ہے. آپ کیا کہہ رہے, استغفار کر. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آ گیا. اس نے کہا حضور ہمارے نا باغات اس دفعہ بہت عجیب و غریب کیفیت میں ہیں, پانی نہیں ہے, بارش نہیں ہے, تے لگتا ہے کہ کام خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. آپ نے اسے بھی یہی فرما دیا. انہیں کہا جی ٹھیک ہو گیا. نہیں فرمان لگے بھی ہے 4 کجیاں لیا تے میں وہ دے زعفران گھتاں گا, تے پھر سلاجید پاواں گا, تے پھر انہوں 4 پاسے پور کے آنا ہی, تے پھر 11 ہفتے میرے کو. کچھ بھی نہیں کہا. سب ڈرامے یہاں چلتا ہے.
لیکن وہاں نہیں چلتا. یہ علی کے بچے، یہ اصلی پیر ہیں، یہ ہیں ہمارے دین کے محافظ جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کر کھیلتے رہے. اب ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا استغفار. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. تیسرا بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. اس کو بھی آپ نے یہی کہہ دیا. چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. پانچواں بندہ، حضور بارش نہیں ہوتی. فرمایا استغفار کیا کر. سب کو وظیفہ دیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی. ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. پوچھ لیا، فرما لگ دیاں ہی اتھوں نے جدوں یہ نہیں کر دے، لگ دیاں ہی اتھوں نے. اللہ اکبر. کوئی بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا لگتا ہی یہاں سے ہے. او میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے تو دیکھنا، اللہ سے معافی مانگ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اقرار تو کر کے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے، واحد بارگاہ ہے. جب بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے او دیکھو منی بیٹھا جے، ہن دسو کی کرنا ہے. اے باری تعالیٰ کلا منی نہیں بیٹھا ہے، نال معافی بھی منگدا پیا ہے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب پہ پردے ڈال دیے، معافی عطا فرما. ہائے ہائے، یہ ہے وہ بارگاہ جس میں بندہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے. جب اقرار کرتا ہے تو اللہ انعام عطا فرما دیتا ہے. اور ہر چیز کی ابتدا توبہ استغفار بس. لیکن جو میں بات آپ کو سنانے لگا تھا، وہاں سے چلتے چلتے اب مجھے سارے لوازمات گفتگو کے پورے کرنے پڑتے ہیں. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تو درود پڑھ. یہ میں سنا رہا تھا، اور آج جو میں پوری کر آج گل کو نہیں پوری ہوئی. اس نے کہا جی ایک حصہ فرمایا نہیں ودال ہے، انہیں کہا دو حصے فرمایا نہیں ودال ہے، تین حصے فرمایا ودال ہے، انہیں کہا ہر ویڑے. توجہ ایسا بدرات کی. تو اس کا پس منظر مجھے آج ملا ہے کہ یہ اس نے یہ آخر کہا کیوں تھا. یہ پیچھے کی گل سی، اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ نبی پاک نے جب یہ آیات تو یہ بات نازل ہوئی نا، والنازعات غرقا، سختی سے گھسیٹنے والے اور روحوں کو نکالنے والے اور وہ نرمی سے نکالنے والے. سمجھ آئی؟ جب یہ آیات پڑھی نا تو وہ ڈر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں درود پڑھوں تو بچ جاؤں گا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی. مطلب انہیں آکھیا بھی سونے جے تیرا ذکر کراں بچ جاؤں گا؟ فرما ہاں. تو فرمایا بالکل. کہنا نہیں میں آدھا دن کراں گا. فرما ہور کر. فرمایا سارا دن کراں. فرما ہور کر. کہنا آدھی رات بھی کراں گا. فرما ہور کر. یہ تھا اس کا پس منظر کہ وہ موت کی اور جان نکلنے کی باتیں جب سنی ڈر گیا. حضور میں کیسے بچوں گا؟ فرمایا درود پڑھ بچے گا، درود پڑھ بچے گا. یہ ہے اس کا پس منظر. یہ آج میری نظر سے گزرا ہے. درود پڑھ. میں دیکھتا ہوں موت کی سختی تیرے قریب کیسے آتی ہے. نہیں آئے گی. اور مجھے یہاں پر یہ بات سمجھانی ہے آپ کو، اور وہ یہ ہے موت کو تحفہ کہا گیا ہے. چنگا تحفہ ہے. ساواں نکل گئیاں نے، پچھلے روندے بیٹھے نے، تحفہ بنیا پہ ہے. غور فرمائے نا. کیوں بھائی؟ غور تو کر سکتے ہیں نا ہم. اے چنگا تحفہ ہے بھائی، پچھلے دی حالل پئی کھلوتی ہے، تحفہ بن گیا ہے. میں نے کہا جناب یہی تو بات ہے. اور یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں گا مفتی احمد یار خان نعیمی کی زبان سے. آپ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں وجہ دراصل یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے آئے تھے، جو ہے آپ سمجھ رات بھی، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلائیں. حالانکہ عورت نو نکل یا کنڈا بھی لب جاوے نا، ہفتہ تا مڑ گئی ہے کدائی نے، تے جے چھری لگ دے موڑ تک کو ہی گئی. اب نے توجہ نہیں فرمائی. بس اوقات کئی صبر والی ہوتی ہے، ورنہ تو پھر آہو نہیں توجہ فرمائی. بہت کام خراب بس اوقات. اللہ صبر دے سب کو. گرامی قدر حضرات،
یہ بات سمجھنے والی ہے. چھریاں چل گئی, ہاتھ کٹ گئے, ایک نہیں دو نہیں, چار چار انگلیاں تو ہینج پھر گئی. تو کہا ان کو پتہ ہی نہیں تھا, نہ رونا نہ پٹنا نہ رولا نہ حال. جب حضرت یوسف علیہ السلام ہاذا ملکن کریم, وہ ہے تھے, یہ بشر نہیں لگتا, یہ تو فرشتہ لگتا ہے. یہاں سے مفتی احمد یار خنیمی نے ایک نقطہ نکالا ہے, فرمایا عورت کو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نہ شور مچاندی ہے, اتنے ہاتھ کٹ گیا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو وجہ کیا ہے؟ اب یہ جملہ سنیے اور سمجھیے موت کیسے تحفہ ہے. وہ فرماتے ہیں تکلیف اس لیے نہیں ہوئی تھی, سامنے چہرہ یوسف تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے دھیرے سے کہنے دیجئے, جس کے سامنے چہرہ یوسف ہو, اگر اس کا حسن دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, موت کے وقت جس کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ آ جائے پھر اسے تکلیف کیسے ہو؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اور یہی سے مفتی احمد یار خنیمی نے فرمایا ایک تو تکلیف نہیں ہو سکتی, درد نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے, اور دوسری بات کو سمجھ آ جائے تو فرمایا ہو جائے, بتاؤ تحفہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ادھر دیکھیں, آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ ماسٹر ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہیں, یہ حدیث سنیے تمام مسلمانوں کے لیے. میرے نبی نے فرمایا, اس بات کو غور سے سنیے گا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اب یہ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا کہ یہ بتائیے کہ ای الخلق اعجب و ایمانا, تمہارے نزدیک اللہ کی مخلوق میں ایسا ایمان کہ جس پر بندہ رشک کرے, واہ 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 واہ, اینا بھی کلمہ پڑے ہویا ہے, تعجب کرے, بتاؤ کون ہے؟ یہ میرے نبی نے سوال فرما دیا. انہوں نے کہا وہم الملائکہ, یہ تو فرشتے ہیں. فرمایا نہیں, اگر فرشتے وہ ہیں جن میں اللہ نے گناہ کی طاقت رکھی نہیں, صرف نیکی کی طاقت. جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں نا, یہ بھی سن لیجئے کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی, ہم روٹی کھا کے زندہ رہتے ہیں نا, فرشتہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زندہ رہتا ہے, یہ اس کا ذکر ہے. اسی واسطے ہمارے جسم ہے اور ہماری روح کے لیے اللہ کا ذکر. آپ نے یوں دیکھا, یہ ہے روح زندہ, غور سے سن. آپ نے فرمایا مالی اراکم, کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں پر یہ بدکاری کے اثرات ہیں. ایسے بات کیوں سارے ڈر گئے, ایک ہی ہو گیا جناب. آخر وہ نوجوان تھا, اسے سمجھ آ گئی بھی دل تو میرے کا مسئلہ ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اواہیم بعد رسول اللہ, کیا نبی کے بعد ابھی بھی وحی آتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ جملہ سننا. فرمایا وحی تو نہیں آتی, پر جس پر وحی آتی تھی اس کے ٹکڑے میں نے ضرور کھائے ہوئے, اس کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں. ہائے ہائے یہ ہیں وہ جن کی روحیں زندہ ہیں. سامنے چہرے پر نظر ڈال کے سارا کوئی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ مکیوں کے چہرے پر بدکاری کے اثرات, اب سب پر تو نہیں تھے,
گل تو اینج ہی کرنی ہوندی ہے. نبی پاک کا بھی یہ معمول مبارک تھا کہ جب کسی کو بات سے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تو حضور یہ نہیں فرماتے اے فلانے اٹھ کے کھڑا ہو جا تو این کیتا ہے, نہیں, ابتدا تھی نا. اور ویسے بھی حضور کے سمجھانے کا انداز مدینہ مدینہ. میرے نبی فرمایا کرتے تھے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ماں باپ کے ستاتے ہیں. اب جب وہ بیٹھا ہوتا تھا یہ بات چھیڑ دیتے, وہ دل ہی دل چ کہندا ہے یار آج تو میرا نا نہیں لیا تو ٹائم نہ میں اپنے آپ سیٹ کر لواں تو چنگی گل ہے. یہ حضور کا معمول اقدس تھا گفتگو فرمانے کا. تو آپ حضرت عثمان غنی نے بھی نام نہیں لیا, پر جاواں صدقے اس شور تو بھی کھڑا ہو گیا. انہیں آخیا یار باقی سارے کوئی نہ لتاڑی جاوے. اس نے کہا اواہیم بعد رسول, کیا حضور کے بعد وحی آتی؟ فرمایا نہیں, لیکن صاحب تو صاحب الوحی, جس پر آتی تھی میں اس کے قدموں میں ضرور بیٹھا رہا. یہ ان کا فیضان ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ معاملات منکشف ہو جاتے ہیں. یہ ہیں وہ جن کی روحیں زندہ ہوتی. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی؟ میرے عزیز, اپنے جسم کو پاک کر, ساتھ اپنی روح کو بھی پاک کر. اور روح کی غذا کیا ہے؟ تلاوت, ذکر, فکر, حرام سے بچنا, گناہوں سے بچنا, اپنی نگاہ کی حفاظت, کان کی حفاظت, ہاتھ کی حفاظت, پاؤں کی حفاظت. یہ سب کہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی غذا روٹی پانی نہیں, فرشتے کی غذا اللہ کا ذکر ہے. توجہ نہیں فرما رہے, تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ ایسی باتوں کو نا ذرا ان کانوں سے سنتے رہتے ہو, پر کبھی کبھار ان کانوں سے بھی سنا کریں, دل سے بھی سنا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ تھوڑا سا نا اندر سے بھی چینج آ جائے نا. بدلیں یار, یہ مطلب ہر ہفتے کے بعد جو مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں یہ کوئی چسکا تو نہیں ہے نا جس کو ہم نے پورا کرنا. نہیں نہیں, یہ سمجھے کہ 8 دن کے بعد ہماری ٹویننگ ہونی ہے. سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو تھوڑا بدل کے جائیں یہاں سے. کم از کم 8 دیہاڑے تے زبان تے درود روے پہ آنا, اللہ کا ذکر روے پہ آنا. 8 دیہاڑے تو بندہ سیٹ روے, اگلے ہفتے موڑ نواں چارجنگ صحیح. اور یہ یاد رکھ لیں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب اٹھا کے دیتے, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے داتا پر. آپ نے اس میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کا نام زید تھا. وہ جب حضور کی خدمت میں پہنچے آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا زید, او زید کیسے صبح تیری گزری؟ انہیں آ کہ صبح تو مسلم, حضور سویرے تھے میں مسلمان سی, اب تھا شام کا وقت. او تو شام کو کیا تھے؟ وہ یہ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ رونے لگ پڑے, کہنے لگے حضور جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا, آپ کی باتیں سنتے ہیں, ہمارے دل سے دنیا نکل جاتی ہے, سب نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں, محض آپ کا پیار, آپ کے رب کا پیار, جنت کی محبت, جہنم سے بچنے کا جذبہ, بس یہی سب کچھ ہوتا ہے حضور. اور کوئی, یہاں تک کہ بیوی بچے ہمیں بھول جاتے ہیں حضور جب آپ کے پاس آتے ہیں. مزہ آتا ہے بیٹھ کر, لگتا ہے بیٹھے ہم یہاں ہیں پر نہیں, یہاں نہیں وہاں ہیں. یہ کیفیت بیان کی. اور کہتے ہیں حضور جب اٹھ کے جاتے, رونے لگ پڑے, حضور جب اٹھ کے جاتے ہیں کبھی بیوی بچوں کے پاس چلے گئے, کبھی دکان کے پاس, کبھی کھجوروں کے باغ, کبھی اپنے جانوروں کے پاس. حضور اس واسطے میں آخیا بھی جدو سویرے آئے سی نا کہ حضور او میں مسلمان سی, اب وہ کیفیت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی, اے میرے غلام سن, یہ بھی تمہارے اوپر جو کیفیات ہیں یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی حکمت. اگر ہر تمہارے ساتھ وہ کیفیت رہے, میرے نبی نے جو جملہ بولا تکڑا بندہ سنے انہوں, فرمایا اللہ کے فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کے لیے آ جائیں. اللہ کے فرشتے تمہارے گھر, تمہارے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو, ان کے لیے رزق حلال بھی کماؤ, جانور ہیں تو ان کی خدمت بھی کرو, تاکہ پوری دنیا کا نظام چلتا رہے. اپنے باغات کی بھی حفاظت کرو, تجارت بھی کرو, تاکہ دنیا کا نظام. اور ہمارے پاس اس لیے آتے ہو تاکہ ہم تمہیں ستھرا نظام دے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ جو ہفتے کے بعد بھی آنا ہے نا, مجھے پتا ہے نا جب میں ایک ہفتہ کہیں نہیں آ پاتا تو مینوں پتا ہے جی وہ اتنے میسج فون آئے ہوندے نے, تو کدھر چلا گیا یار, یہ بزرگ میں ان سے چھوٹا ہوں, وہ مجھے کہہ سکتے وہ یار کتنے چلا. بات مجھے بہت ہنسی دلاتی ہے, اور میں کہا یار کی ہو گیا ہے,
ہاں تو سانو رنڈو نہیں، میں کہ آ جانے ہیں بڑے خیر تو ہی نے. تو مطلب پھر فون کر کے پوچھنا، اور جناب بہت یہ ایک دل جڑ جاتا ہے نا، دل کی محبت ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، یہ فقط رب کے قرآن کی وجہ سے. اور یہی محبت، اس کو سچی محبت کہتے ہیں. یہی آگے جائے گی، باقی نہ جائے گی، یہ یاد رکھ لو. جو لالچ والی محبت ہے یاد رکھ لو مفاد پرستی ہے، سب ختم. اگر آگے جائے گی تو اللہ کی رضا سے کی ہوئی محبت آگے جائے گی بس. تو جو میں بات بتا رہا ہوں نا، ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست. یہ جو انسان ہے اس کو اللہ رب العزت نے دو کیفیات عطا فرمائی ہوئی ہیں. توجہ ہے نا؟ اس کے اندر دو کیفیتیں ہیں. یہ گناہ کی بھی طاقت رکھتا ہے اور نیکی کی بھی رکھتا ہے. اور فرشتے میں صرف ایک طاقت ہے، صرف نیکی کر سکتا ہے، گناہ نہیں کر سکتا ہے. اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ جب یہ گناہوں پر قابو کر کے نیکیاں کرتا ہے تو ٹاپ فرشتیاں تو بھی اگے جاندہ ہے. ہاں، اور فرشتوں کے سامنے پھر میرا رب فخر فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تسی تو کہندے سی اینو نہ بنا، یہ تو قتل کرنگے، یہ تو لڑائی کرنگے، یہ تو فلانا ہوئے گا. تو اب دیکھو اب کیا ہو رہا ہے. یہ تو میری بارگاہ میں رو رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے. اس نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھ سے ڈرتا بھی ہے. ہاری بل اللہ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ حقائق ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. تو میں جو بات سمجھاتے سمجھاتے بہت آگے نکل گیا، ذرا واپس پلٹیے. فرمایا موت تحفہ ہے. آج ایک اور بات نہ بتاؤں آپ کو، ویسے کام تے تو انو محرمہ چاہے گی یہ گل ہے، لیکن سمجھا تو انو آج ہی دینا تاکہ بات آ گئی ہے نا کہ کافروں کی روح کو سختی سے کھینچا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور سنیے پھر وہ سناتا ہوں. علماء نے لکھا ہے جب روح کھینچی جاتی ہے نا، توجہ ہے سب حضرات کی، تو پاؤں سے کھینچنا مردے کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. ایسا ہی ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور آنکھیں اس کی کھلی رہتی ہیں؟ ہائے 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 ہائے. میں آہستہ سے کہتا ہوں، ذرا سوچئے گا اس جملے کو. صوفیاء کہتے ہیں پاؤں سے اس کے موت اس لیے جان نکلنا شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے بڑا تو سرکش تھا، جنہوں آپ اپنی بولی چ بدماش کہنے ہیں، بڑا جگہ سے ہیں، بڑا